الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے لے کر
آیت نمبر 101 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے ہم سورہ کہف کی 82 آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہمارا سورہ کہف کا 12واں درس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 82 نمبر آیت تک ہمارے 11 درس جو ہے نا وہ مکمل ہوئے ہیں۔ یہ آج کا درس جو ہے وہ 12واں درس ہے ہمارا۔ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان یا ان آیات کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے قصہ مجاہد حاکم ذوالقرنین، یعنی ایک مومن مجاہد حکمران تاریخ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرصہ پہلے گزرا ہوا، اس کا قصہ جو ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ یہ جو اس مقام کے اوپر یہ قصہ بیان ہو رہا ہے تو اس کی جو اہمیت ہے یا اس کا جو اس مقام کے اوپر تذکرہ ہے یہ بھی جو ہے نا وہ بڑا غور طلب ہے۔ دیکھیں، اس سورت کا جب ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے جاتے رہے، جن میں سے 2 سوال ایسے ہیں جن کا جواب جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں دیا گیا ہے۔ ایک ہے اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا ذوالقرنین کون تھا۔ پہلے ہم ایک سوال کا جواب جو ہے نا وہ پڑھ چکے ہیں، اصحاب کہف کون تھے۔ وہ ہمارا دوسرا، تیسرا اور چوتھا درس وہ اسی سے متعلق تھا۔ اس سورت کا دوسرا، تیسرا، چوتھا درس اسی سے متعلق تھا۔ اب دوسرے سوال کا جواب آ رہا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ کون تھا۔ تو جو میں نے بات آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ ان کی یہ جو ترتیب ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس سوال کا جواب پہلے آتا اور اس کا جواب بعد میں آتا، یعنی اصحاب کہف کا قصہ بعد میں بیان کیا جاتا، ذوالقرنین کا قصہ پہلے آ جاتا۔ ہر چیز میں کوئی حکمت ہے نا، بس میں اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کر رہا ہوں، توجہ کروا رہا ہوں آپ کی۔ دیکھیں، دین جو ہے اس کی ایک بنیاد ہے اور ایک اس کی چوٹی ہے۔ جس طرح آپ کسی تعمیر کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ اس کی بنیاد ہے اور یہ اس کی چھت ہے، اور جب آپ عمارت کہتے ہیں تو عمارت سے مراد صرف چھت نہیں ہوتی یا صرف بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ وہ بنیاد سے لے کر چھت تک جو ہے نا عمارت کہلاتی ہے۔ البتہ یہ بات جو ہے نا یہ اپنی جگہ ہے کہ عمارت کے بغیر یا چھت کے بغیر وہ عمارت نہیں ہوتی، اور چھت جو ہے وہ بنیاد کے بغیر نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ چھت ہو ہی نہ اور آپ اسے مکان سمجھ بیٹھے؟ ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کہیں کہ بنیاد بعد میں بنا لیں گے
چاہتے پہلے ڈال لیتے ہیں، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ یہ ان کا باہمی تعلق ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیں ایک دین کی بنیاد ہے جسے ہم کیا، وہ تو حدیث کے اندر بھی آیا نا کہ بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ اس کی بنیاد ہے۔ اور جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو مسلمان اس وقت یہ بنیادی کام جو ہے نا انجام دے رہے ہیں، کیونکہ ابھی مسلمان جو ہے وہ مکہ میں ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کی سرگرمیاں جو ہے وہ کیا تھی؟ اس سے ملتی جلتی سرگرمیاں جو ہیں وہ اصحاب کہف کی بھی تھی، وہ بھی پہلے مرحلے میں ہی تھے نا، تو پہلے اس کا تذکرہ آ گیا۔ اور چونکہ زمانہ وہ ہے جب مسلمان جو ہے نا، اب ان کا اس علاقے میں رہنا ممکن نہیں ہوگا، یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور یہ ناممکن ہو گیا تھا اصحاب کہف کے لیے بھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے گیا کہف میں، غار میں، اور مکے کے اندر مسلمانوں کو یہ بتایا کہ فکر نہ کرو، پریشانی نہ کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفظ دیا تھا اللہ تعالیٰ تم کو بھی تحفظ دے گا۔ اور پھر وہ تحفظ جو ہے وہ دیا، اور مسلمان جو ہے وہ مدینے کے اندر جو ہے وہ آ گئے۔ اب مدینے آنے کے بعد دوسرا فیز جو ہے وہ شروع ہوا ہے، یعنی اب بنیادوں سے اوپر عمارت جو ہے وہ اٹھنی شروع ہوئی ہے، اور آتے ہی وہ تیاری شروع ہو گئی ہے جنگوں کی، آتے ہی بدر کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو دوسرا فیز ہے یہ شروع تو ہو گیا آتے ہی، اور زیادہ نمایاں طور پر ظاہر ہو گیا بدر کی صورت میں، اور اس کی تکمیل کہاں جا کر ہوئی؟ اس کی تکمیل ہوئی عرب فتح ہو گیا، اور اللہ کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ یہ چھت ہے اللہ کی حکمرانی کا قائم ہونا، نوٹ کر لیں، اللہ کی حکمرانی کا قائم ہونا چھت ہے، تب جا کر وہ آیت آئی ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ شروع ہو گیا مدینے آنے کے بعد، یا آپ سمجھ لیں بدر کے بعد، اور اس کی تکمیل ہوئی فتح مکہ، اور اس کے اندر جو بھی چھوٹے چھوٹے مسائل تھے وہ سارے حل ہو گئے، اور سن 10 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران کے طور پر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک حکمران کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ اچھا، اب دیکھیں اس کے اندر تطبیق، کہ وہ پہلے تو بتایا کہ یہ واقعہ جو ہے نا اصحاب کہف کا، اس میں تمہارے لیے یہ رہنمائی ہے، اور پھر آگے جو بات بتائی جا رہی ہے نا، وہ اصحاب کہف کا کام تو وہاں ہی رک گیا تھا، پھر وہ ان کو نیند آ گئی، پھر ان کا فوت ہو گئے، لیکن تمہیں ابھی آگے بڑھنا ہے۔ تمہارے لیے اس طرح کی کہف نہیں ہوگی۔ اور ان کو کیا نقشہ دکھایا جا رہا ہے؟
یعنی جنہوں نے ہجرت کرنی ہے، مدینے جانا ہے، ان کو جو ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ آگے کے لیے سنایا جا رہا ہے کہ تم نے صرف بنیادوں کے اوپر نہیں بیٹھے رہنا، بلکہ اس سے آگے جس طرح وہ ذوالقرنین جو ہے ایک مومن مجاہد حاکم جو ہے، جو اس کا کردار ہے وہ ہے تمہارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ۔ غار سمجھ کر مدینے نہیں جا کے بیٹھنا کہ جی چلو بس غار میں آ جائیں۔ تو یہ ہے اصل کے اندر اس ترتیب میں بھی پہلے اصحاب کہف کا ہی واقعہ آنا تھا، اور کیونکہ وہ بنیاد سے متعلق ہے اور اوپر کی جو تعمیر ہے اس سے متعلق واقعہ ہے ذوالقرنین کا، تو یہ اس وجہ سے اس کے اندر جو وہ یہ تعلق ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی اس میں سمجھ لیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں نا۔ سورہ کہف شروع ہوئی ہے تو پہلی 8 آیتیں چھوڑ کر 9ویں آیت سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوا، یعنی پہلے 8 آیتیں چھوڑ دی گئی، ان میں کچھ اور مضمون آیا، اور اس کے بعد جو واقعہ شروع ہوا وہ 9ویں آیت سے شروع ہوا۔ اور جب سورت ختم ہونے لگی تو 9 آیتیں آخر پہ چھوڑ کر اس سے پہلے ذوالقرنین کا واقعہ وہ بیان کر دیا گیا۔ تو یقیناً ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ ایک حکمت ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ زمانہ کون سا ہے، دور کون سا ہے جس کی بات بتائی جا رہی ہے۔ 586 قبل مسیح۔ قبل مسیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے یہودیوں کی حکومت ہوتی تھی فلسطین میں۔ اس وقت مسلمان وہی تھے نا، ہم تو تھے ہی نہیں نا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئے، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے۔ وہ جو حکومتیں تھیں یہودیوں کی یا حکومت تھی، اس میں خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں۔ جب خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ جرائم کو روک تھام کس کی ذمہ داری ہے؟ پولیس کی۔ بھئی ایک ادارہ بنایا ہو نا پولیس، تو اگر پولیس جرائم کرنے لگ جائے گی تو پھر کسی اور کو لانا پڑے گا۔ اصلاح کی ذمہ داری کس کی ہے؟ معاشرے کی، مسلمان کی، مسلمان حکومتوں کی۔ اور اگر مسلمان ہی جو ہے وہ فساد فی الارض کے مرتکب ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی دوسری قوم کو لاتا ہے۔ آپ یہ کہیں دوسری کون سی لائے گا؟ دوسری پھر وہ یہ نہیں تلاش کر کے لائے گا کہ یہ بہت نمازی ہیں، ان کی داڑیاں بہت لمبی ہیں، ان کے سجدے بہت لمبے ہیں، نہیں۔ پھر اللہ لاتا ہے ان کو جن کا جوتا مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ جوتے مار رہے ہیں نا، جو مار چنگی لگا سکتے ہوں نا، ان کو لاتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع بہت عبرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب وہ شاید الفاظ تو میرے ذہن میں اب نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم نے اپنے بندے بھیجے اس مسلمان امت کو سزا دینے کے لیے، فجاسو خلال الدیار، جو گھس گئے ان کے بستیوں میں، گھروں میں، تباہی پھیر دی انہوں نے۔ تو اب یہ 586 میں یہ جو تباہی آئی ہے مسلمان ریاست پر خرابیوں کی وجہ سے، یہ آئی ہے وقت کے نمرود کے ہاتھوں۔ عراق کے اندر جو حکومت تھی وہ نمرودوں کی تھی، اس نمرود کا نام تھا بخت نصر۔
اس نے پھر حملہ کیا. بات لمبی ہے لیکن میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے حملہ کیا. حملہ کر کے اس نے کوئی لاکھوں یہودی جو ہے نا، اب ہم یہودی کہہ کے بے فکر ہو جانے، لاکھوں مسلمان، اپنے وقت کے مسلمان اس نے قتل کیے. اور خاص طور پہ بوڑھے اور بچے، یہ تو اس نے کہا قتل ہی کر دو بالکل ان کو. تو باقی جو تھے نا، عورتیں تھیں، مرد تھے، ان کو اس نے کہا کہ ان کو آگے لگا لو. تو 5-6 لاکھ باقی بچے تھے، ان کو اس نے آگے لگایا اور لے گیا عراق. اچھا لطف والی بات اور سمجھیں کہ جس وقت بخت نصر کا حملہ ہوا تو بہت سارے یہودی علماء جو تھے وہ ہیکل سلیمانی، اب ہیکل سلیمانی یوں سمجھ لیں کہ اس وقت کا خانہ کعبہ جس کی طرف ہم بھی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ہم سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اس وقت جو خانہ کعبہ تھا نا، اس میں بہت سارے علماء حضرات جو تھے وہ اس کے تہہ خانوں میں چلے گئے اور جا کر کوئی تلاوت کر رہا ہے تورات کی، کسی نے جفا ڈالا ہوا ہے تابوت سکینہ کو، کوئی تسبیح پھیرے جا رہا ہے، اللہ اللہ کیے جا رہا ہے. اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹل جائے گا نمرود. لیکن نمرود نے تباہی پھیری، یہ بات نوٹ کر لیں، اور ان کو تہہ خانوں سے نکلنے کا موقع بھی نہیں دیا. وہ جو اندر نمازیں پڑھ رہے تھے نا، تسبیحاں پھیر رہے تھے، ان کو وہاں زندہ ہی دفن کر دیا اس نے. ایسی وہ سب عمارت جو ہے وہ گرا دی. تابوت سکینہ بھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ یار وہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ جگہ کہاں تھی جہاں ہمارے وہ بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے مفتی دفن ہوئے تھے. وہ ہڈیاں ملیں گی، کچھ ملے گا، تابوت سکینہ ملے گا. کبھی آپ کہتے ہیں جو کھدائی کرتے ہیں تو مسجد کے جو اب جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں اس کے لیے وہ ڈھونڈ تو وہ جگہ رہے ہیں. تو وہ کہیں اسی وقت جو ہے نا وہاں جو ہے وہ دفن ہو گئی. بہرحال یہ ایک سبق بھی ہے، اس لیے کہ تمہارا کام ہے اصلاح کرنا، اور اصلاح نیری نمازوں داڑیوں سے نہیں ہوتی. سورہ حج کے اندر آیت نمبر 41 اور 40 اور 41 ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 250 اور 251 ہے، جا کے پڑھنا. ان دونوں کا مضمون جب ملائیں گے نا، یہ تو پورا ایک پھر درس بنتا ہے نا. میں اس وقت آپ کو صرف سورہ حج کا حوالہ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو دفع نہ کرے، لولا دفع اللہ بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ دفع کرے بعض کو بعض کے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، لوگوں میں سے بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے. یہ الفاظ یہاں ہے، سورہ بقرہ میں ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کچھ لوگ فساد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے اصلاح کاروں کے ذریعے سے اس فساد کو مٹاتا ہے. یہ بات بتائی جا رہی ہے مدینے میں بیٹھے مسلمانوں کو بھی کہ تمہارے سامنے ایک فساد ہے جس کو تم نے مٹانا ہے، جس کے لیے تم نے جنگ لڑنی ہے. اور یہ
طالوت اور جالوت کا جو واقعہ سنایا گیا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کل یہ فساد طالوت نے جنگ لڑ کے ختم کیا تھا، اور تمہیں بھی اگر فساد ختم کرنا ہے تو تمہیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ فساد جو ہے، فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے نہ ہٹائے تو کیا ہو۔ سورہ حج میں فرمایا لَهُدِّمَتِ الصَّوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، برباد ہو جائیں گے راہبوں کے راہب خانے، عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کی عبادت گاہیں سلوتے، اور مسلمانوں کی مسجدیں بھی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اور یہ بات سمجھ لیں، ایسے مسلمانوں کی مسجد سے بھی اللہ کو کوئی تعلق نہیں ہے جو فساد کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش نہیں کرتے، تیاری نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ تباہ ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہی بات بتائی گئی ہے جو میں نے ابھی کہا کہ وہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے جو تھے وہ دفن کر دیے گئے اسی کے اندر، آج تک ڈھونڈ رہے ہیں ان کو۔ بہرحال وہ لے گیا جو ہے نا وہ گرفتار کر کے، عراق میں قیدی بنا لیے گئے۔ اچھا، عراق میں قیدی بن جانے کے بعد پیچھے سے آ گئے عزیر علیہ السلام، سنا ہوگا نام۔ اب عزیر علیہ السلام یہودیوں کی طرف پیغمبر بن کر آئے ہیں، تو یہودی تو وہاں مر مک گئے، ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے اس شہر کو جب دیکھا تو کیا کہا، ان ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ تو ختم ہو گیا، اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے انہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عام، 100 سال کی نیند دے دی۔ یہ میں ذرا شارٹ بتا رہا ہوں، 100 سال کی نیند دے دی۔ 100 سال کے بعد 100 سال ان کو وہاں قید رکھوایا، جس طرح وہ اصحاب کہف کو جو ہے وہ 309 سال کی نیند دے دی نا، اس طرح ان کو 100 سال کی نیند دے دی، اور 100 سال وہ جوتے کھاتے رہے وہاں عراق میں۔ اچھا، یہ 100 سال کے بعد اب اللہ کی حکمت میں ان کی سزا پوری ہو گئی تھی، تو عزیر علیہ السلام جاگ پڑے۔ جب جاگے تو وہ سارا واقعہ ہے جس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا، تیری قوم جو ہے نا وہ وہاں قید ہے، اس کو وہاں سے چھڑا کے لیا۔ اچھا، یہاں آ کر جو ہے نا وہ یہودیوں کا معاملہ کس طرح رہا۔ عراق کے ساتھ ہی لگتا ہے ایران بھی، لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ جب ہم آج کہتے ہیں کہ یہ ایران یہ عراق، تو یہ سرحدیں وہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عرب تو آج جس کو ہم عرب کہتے ہیں وہ مختلف ہو گیا، اور اس زمانے کا طرز حکومت اور آج کا طرز حکومت میں بڑا فرق ہے، لہذا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ ایران میں ممکن ہے کہ کسی ریاست کا کوئی حکمران ہو، یا سمجھ لیں جتنا جیسا اس وقت ملک تھا اس کا حکمران ہوگا کوئی۔ تو جس طرح حکمرانوں کے مسائل ہوتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکمران مر گیا تو پھر تخت نشینی کے جھگڑے، تو کبھی اس کی زندگی میں بغاوت ہو جاتی ہے، اس کے بچے بھی بغاوت کر دیتے ہیں، بھائی بغاوت کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو حکمران تھا اس کے خلاف بغاوت ہو گئی، اور اس بغاوت میں ایک شہزادہ جو تھا وہ جان بچا کے بھاگ گیا، روپوش ہو گیا۔ وہ جب روپوش ہوا تو روپوشی میں اس کا واسطہ، یا کہہ لیں کہ اس کی ملاقات ہو گئی، یا اس نے جا کر شاید پناہ بھی لی ہوگی، کوئی اس طرح کی صورتحال کو ہوگی، وہ ہو گئی بنی اسرائیلی سے، وقت کے ایک مسلمان سے۔
تاریخی بات ہے، کوئی بالکل اس طرح تعین نہیں ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ اس وقت کا کوئی پیغمبر ہی تھا جس سے ملاقات ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ پیغمبر نہیں تھا بلکہ امتی تھا۔ وہاں وہ گیا تو اس نے کوئی تبلیغ کی، اس کو سمجھایا، وہاں وہ ہو گیا مسلمان۔ اچھا، یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جاگنے والے تھے، یعنی 100 سال کے آس پاس کا وہ وقت ہو رہا تھا، تو اس وقت یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اچھا، اس نے مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد ظاہر ہے ان کے پھر جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، تو اس نے کوئی کوشش کر کے وہ ایران کی حکومت جو ہے نا وہ واپس لے لی، یہ حکمران بن گیا۔ اس کا نام جو ہے نا یہ ذوالقرنین نہیں تھا، یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نام اس کا جو تاریخ میں آتا ہے نا وہ کہ خورس بھی آتا ہے اور سائرس بھی آتا ہے۔ اور تاریخی چیزوں کے بارے میں ابھی ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو تاریخی چیزیں قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں بتا دی جس طرح حج کر کے بتا دیا، روزہ رکھ کے بتا دیا، نماز پڑھ کے بتا دی، ٹھیک ہے نا۔ یہ واقعات بیان ہوئے ہیں، اور اس طرح جس طرح قرآن حکیم کے اندر آیا کہ ہم وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی ہے وہ جودی پہاڑ پہ جا کے رکی، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو لے جا کر تو نہیں دکھایا کہ یہ جودی پہاڑ ہے۔ اچھا، یا یہ وہ کشتی ہے، وہ کشتی کہاں نشانی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یاجوج مجوج کا ذکر آ گیا تو تعین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا کہ یہ ہے جی پہچان لو یہ یاجوج مجوج ہے، یہ ذوالقرنین ہے، یہ کوئی اور اس طرح کے، یہ تاریخی واقعات ہے۔ ان کا تعلق ایمان سے نہیں تھا۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے نا وہ سکندر اعظم تھا تو چلو اس نے ایسے سمجھ لیا، کیا فرق پڑ گیا، ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، کسی نے کسی اور کو سمجھ لیا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تحقیق کیوں نہیں ہوئی، بعد میں کیوں ہوئی، یہ بھی سمجھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ میدان عمل میں ہوتے ہیں نا اور آپ کا ایک ٹارگٹ ہے، اگر ٹارگٹ آپ کا چھوٹا ہے اور آپ بہترین نشانہ باز ہیں تو کیا ہوگا، کچھ دیر کے بعد ٹارگٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر ٹارگٹ بڑا ہے تو پھر آپ کا اسلحہ ختم ہو جائے گا، ٹارگٹ اپنی جگہ رہے گا کیونکہ بڑا ہے۔ اب یہی فرق سمجھ لیں کہ ہمارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان جو ہے نا وہ ٹارگٹ کا فرق ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، داڑھی، پگڑی یہاں آ کر مکمل ہو جاتا ہے، اس سے آگے کا ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ نہ ہمیں اس کا جو کوئی شعور ہے، نہ ہمیں اس کی کوئی فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اسی کے اوپر فرقہ بن جائے گا، نئی جماعت بن جائے گی۔ کوئی 2 منٹ پہلے روزہ کھولنے پر، کوئی 2 منٹ بعد روزہ کھولنے پر، کوئی اونچی آمین کہنے پر، کوئی نیچی آمین کہنے پر، کوئی اونچی جنازہ پڑھنے پر، کوئی آہستہ جنازہ پڑھنے پر۔ یہ ٹارگٹ ہی اتنا ہے۔ اب آپ کبھی غور کریں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہتا ہے کہ اونچی آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو وہ جب ثابت کرتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ صحابہ کرام تک کہ فلاں صحابی اس نے اونچی کیا تھا، اور جو آہستہ کرتا ہے وہ کدھر پہنچتا ہے؟ وہ بھی کسی صحابی تک ہی پہنچتا ہے، اور صحابی آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس نے نماز جنازہ آہستہ پڑھا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ وہیں جو اونچی پڑھتا ہے وہ
وہ بھی وہیں جاتا ہے. جو 2 منٹ پہلے روزہ کھولتا ہے اور جو 2 منٹ بعد کھولتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ وہیں جاتا ہے. اچھا مان لیا کہ پھر یہی ماننا پڑے گا نا کہ بھئی کچھ ایسا بھی کرتے تھے، اونچی آواز میں پڑھتے تھے، کچھ آہستہ پڑھ لیتے تھے، کوئی اونچی آمین کہتے تھے، کوئی آہستہ کہہ لیتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہوا. ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں، جب آپ کے سامنے ایک بڑا مشن ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ آپ ویسے نظر انداز کر جاتے ہیں، ان پر آپ کی توجہ نہیں جائے گی. جس طرح یہ ذوالقرنین کا واقعہ، ذوالقرنین کون تھا کسی نے پوچھا ہی نہیں، یا اسی طرح کے اور تاریخی واقعات ہیں وہ انہوں نے نہیں پوچھے، اس لیے کہ ان کا ٹارگٹ پورا دین تھا. وہ دین کی صرف بنیاد نہیں تھا، اسے چھت تک پہنچانا تھا. لہذا وہ تو صبح شام اس کام کے اندر جو وہ لگے ہوئے تھے. ان چیزوں کا انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی توجہ ہی نہیں گئی. خود بخود آپ دیکھیں، جب آپ کے سر کے اوپر کوئی بڑا بوجھ آیا ہوا ہو، بڑی آفت آئی ہوئی ہو، بڑا مشن ہو، تو آپ چھوٹی موٹی چیزوں کو تو ایسے گزر جاتے ہیں کہ چھوٹو یار یہ دھیان ہی نہیں جاتا. تو ان کی طرف ان کا بھی دھیان نہیں گیا. اب بعد میں جب فرصت ملی ہے، اس دور کے بعد جب پھر یہ تاریخ لکھو تو تفسیریں لکھو تو پھر کتابیں لکھو، تو پھر جب یہ زمانہ آیا تو پھر وہ ان چیزوں پر پہنچے ہیں، تو تب انہوں نے کہا کہ جی اچھا پھر ذوالقرنین تھا کہاں، ہے کون، یجوج مجوج ہیں کدھر، وہ دیوار کدھر ہے. اب اس کے اندر پھر ہر کسی نے اپنے تحقیق کے مطابق کوئی چیز نظریہ پیش کر دیا کہ جی فلاں یاجوج ماجوج ہیں، فلاں ذوالقرنین ہے، فلاں جگہ دیوار ہے، فلاں جگہ کشتی ہے، فلاں پہاڑ جودی ہے. بعد میں کسی اور نے جو ہے وہ تحقیق کی تو اس نے اس سے اختلاف کر لیا. یہ کوئی ایمان کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو جب پڑھیں گے نا تو اس طرح مل جائے گی. کوئی آپ کو یہ بھی مسلمان کوئی تو کسی نے اپنی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہوگا کہ سکندر اعظم جو ہے نا وہی ذوالقرنین تھا. لیکن یہ لیٹسٹ تحقیق جو ہے نا اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ابو الکلام آزاد انہوں نے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے، اور انہوں نے پھر آ کر اس چیز کو جو ہے وہ تلاش کیا ہے کہ ذوالقرنین کون ہے. سکندر تو ہو نہیں سکتا کیونکہ سکندر تو مسلمان ہی نہیں تھا، اس کا تو کوئی کام ہی مسلمانوں والا نہیں تھا، تو اس کو ہم کیسے مان لیں. یہاں اللہ تو ایک جو ہے نا وہ مومن کا قصہ بیان کر رہا ہے نا. تو بہرحال وہ حکمران بنا، تو اب وہ مسلمان بھی ہے، نوٹ کر لیں، اور حکمران بھی ہے، حاکم بھی ہے. تو اب اس نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا. تو سب سے پہلے اس نے فوج کشی کی اپنی مغرب کی جانب، ایران کا مغرب، عراق اور پھر شام، فلسطین، یہ سارا علاقہ. تو اس نے جو ہے نا وہ پہلی فوج کشی جو کی وہ عراق پر ہی کی، عراق کو فتح کر لیا. اب جب عراق کو فتح کر لیا تو عراق کو فتح کرنے کے بعد اس نے ایک تاج بنوایا، بادشاہ تھا نا، تاج بنوایا. تو اس تاج میں اس نے 2 سینگ رکھے. ہم اس کو سینگ کہتے ہیں، لیکن شاید اس کا تصور تو اور تھا نا. وہ تصور کیا تھا کہ 2 ملکوں کا ایک بادشاہ، ایک ایران اور دوسرا عراق. اور اس کی نشانی کے طور پر اس نے تاج میں 2 سینگ رکھے ہوئے تھے. تو وہ مشہور ہو گیا ذوالقرنین 2 سنگوں والا، 2 سنگوں والا، اس کے نام سے مشہور ہو گیا.
بہرحال عراق کے بعد اس نے شام وغیرہ یہ علاقہ فتح کیا، یہاں تک کہ فتح کرتے کرتے وہ پہنچ گیا اس جگہ جہاں سے آگے اسے زمین، اس نے سمجھا زمین ختم ہو گئی، بحیرہ روم تک پہنچ گیا۔ یہ اب جب ہم پڑھیں گے تو پھر یہ چیز آ جائے گی، لیکن میں موٹا موٹا پہلے بتا ہی دوں اب جب یہ بات آ گئی ہے تو۔ وہ بحیرہ روم تک پہنچ گیا تو اس نے محسوس کیا کہ اب آگے دنیا ختم ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے سورج بھی جب غروب ہوا تو ان کو ایسے ہی لگا کہ سمندر میں جا گھسا ہے۔ وہ کون سا ہاتھ لگا کے واپس آ گیا؟ جب تک انتظامات نہیں ہوئے تھے سلطنت اس سارے علاقے کے حوالے سے تو اس نے وہاں ٹھہرنا تھا نا۔ تو مشاہدہ کیا، اس زمانے میں سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، انہوں نے بہرحال وہاں چونکہ بحیرہ روم جو ہے نا، بحیرہ روم جو ہے اس کا وہ پانی گدلا ہے، صاف نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا، تصور ایک پیش کر دیا کہ ہم وہاں تک پہنچ گئے جہاں سورج جا کر پانی میں غروب ہو جاتا ہے۔ پھر انتظامات کر کے واپس لوٹا تو اس نے اب مشرق کی جانب جو ہے نا وہ فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ایران کے مشرق کے اندر جو ہے نا وہ پھر آپ کو پتا کہ یہ ہمارا بلوچستان اور مکران وغیرہ کا ساحل جو ہے یہ اس کے مشرق میں ہے، یہ بلوچستان سے لوگ ایران جاتے ہیں نا، سرحد لگتی ہے پرلی طرف، تو اس طرف کا علاقہ فتح کرتے کرتے آخر سمندر آ گیا، کیونکہ 2/3 حصہ تو زمین پر سمندر ہے۔ آپ کسی سمت بھی جائیں گے، چلو پہاڑ آ جائیں گے لیکن پہاڑ عبور کر کے بھی آگے جائیں گے تو سمندر آ جائے گا نا۔ تو وہ پھر سمندر پر پہنچ گیا، تو اب یہاں اتفاق دوسرا ہے کہ یہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تو اس وقت کی سائنس پر یہی تھی کہ سورج وہاں اوتھے پانی چ جا وڑدا تو ادھر دی آ نکلدا۔ تو وہاں تک وہ پہنچ گئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ تیسری مہم کا آغاز کرتا ہے، اور وہ شمال کی طرف کرتا ہے، آذربائیجان اور آرمینیا وغیرہ کا علاقہ اس نے فتح کیا، لیکن یہاں پھر اس کے سامنے جو رکاوٹ آئی ہے وہ یہ کوہ کاف کے پہاڑ آ گئے ہیں۔ اب ویسے ایک آدھ بندے نے تو چلو اور جداں پنجابی چ کہندے اوکھے سوکھے ہو کے پہاڑ ٹپ لے گا، لیکن اس نے فوج کو لے کر پہاڑ عبور کرنے تھے نا، تو پھر وہ اس نے سمجھا کہ بھئی یہ خدائی رکاوٹ آ گئی ہے، بس اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، تو یہاں تک کا علاقہ اس نے جو وہ فتح کر لیا۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ اچھا، وہ میں ایک بات درمیان میں رہ گئی، جب اس نے عراق فتح کیا تو عراق میں ایک قوم قیدی تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، وہ کون تھی؟ وہ فلسطین کے یہودی جو بخت نصر لے آیا تھا، کیونکہ عراق کو فتح کیا، نمرودوں کی حکومت کا خاتمہ کیا اور عراق کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا، تو چونکہ یہ بھی مسلمان ہے تو اب اس نے ان کو کہا کہ بھئی جو جانا چاہتے ہو چلے جاؤ اپنے ملک، کوئی پابندی نہیں ہے تمہارے اوپر۔ لیکن 100 سال ہو گئے تھے وہ انہوں کا دل ہی نہیں کرتا جان نو۔ ظاہر ہے وہ پرانے تو مر گئے جن کو وہ یاد آتا تھا، کوئی یہاں سیٹنگ آہستہ آہستہ کر لی ہوگی نا انہوں نے۔ پھر عزیر علیہ السلام آئے، عزیر علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ دعوت تبلیغ اور وہ پرسویڈ کیا ہے کہ چلو واپس اپنے وطن۔ تو 36 سال میں ان کی واپسی ہوئی ہے دوبارہ فلسطین۔ بہرحال اس وقت سے کئی سارے رہ بھی گئے۔ ابھی کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ایران میں یہودی کہاں سے آ گئے، ادھر کدھر آ گئے، تو یہ تو اس زمانے کے آئے ہوئے ہیں نا، تو یہاں ہی ذوالقرنین سے بھی ان کا ان میں سے ہی جو ہے وہ تھے نا جن کا کوئی رابطہ ہوا۔ بہرحال جو ہے نا اس طرح یہ یہودیوں کے ساتھ اس ذوالقرنین کی تاریخ جو ہے نا اس کا ایک معاملہ تھا، تاریخی معاملہ جو ہے تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے سوال بھی جو ہے وہ کیا تھا کہ ذوالقرنین کیا ہے یا کون ہے ذوالقرنین۔ تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بتایا۔ بہرحال یہ 586 میں یہودی قید ہو کے آئے تھے، اور یہ 450
قبل مسیح، 536 قبل مسیح اور 450 قبل مسیح جو ہے نا، اس کا پھر یہ ذوالقرنین کا واقعہ جب وہ بیان ہو رہا ہے، جب وہ واپس جب وہ چلے گئے تھے یہودی یا جا رہے تھے، اس زمانے کا ہے۔ بس اب اس کو ہم جی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں۔ کل تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، میں ابھی تمہیں اس کا بھی ذکر سنا دوں گا۔ میں نے وہ تمہیں اصحاب کہف کا بتا دیا تو یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اس کو ہم نے زمین میں تمکن دیا تھا، عروج دیا تھا، بادشاہی دی تھی، حکمرانی دی تھی۔ اب نوٹ کریں، یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی یہ چھت کو ہم نے نظر انداز ہی کیا ہوا ہے نا۔ اگر یہ کوئی ایسا ہی غیر ضروری کام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا۔ آپ دیکھیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کبھی نمازوں کا اتنے اہتمام سے ذکر کیا جتنا فتح مکہ کا ذکر کیا، یا غزوہ تبوک کا ذکر کیا، یا غزوہ بدر کا ذکر کیا، یا وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ، سورہ فتح، صورتیں، ان کا ذکر کیا۔ پھر آپ ذرا غور کریں کہ طالوت، اس کا ذکر کیا، اس کی نمازوں کا ذکر کیا، اس کی داڑھی کا ذکر کیا، اس کی فتوحات کا ذکر کیا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی فتوحات کا ذکر کیا، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی فتوحات کا ذکر کیا، ذوالقرنین کی فتوحات کا ذکر کیا۔ بڑے بڑے پیغمبروں کا قرآن کریم میں ذکر آیا، 2 لائنوں میں بس صرف نام ہی ہے، اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ پیغمبر آیا کہاں ہے، وہ واقعہ بیان ہو گیا بس چھوٹا سا، اس ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کی آج ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ ذرا دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک حکومت اسٹیبلش کر کے رخصت ہو گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کچھ مسائل تھے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یہ ذوالقرنین والا، یا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام والا، یا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، طالوت والا، یہ کردار ہے نا۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جس کو ہم تبلیغ کہتے ہیں، یہ مجبوروں کی تبلیغ ہے، بے بسوں کی تبلیغ ہے، یہ مکے والوں کی تبلیغ ہے۔ لیکن جب قوت آئی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعتیں نہیں بھیجتے تھے کہ جی پہلے جا کر ان کا ایمان نہیں بنا ہوا، پہلے ان کو جب وہ ایمان بنا لیں تو پھر ان کو۔ وہاں تو بات یہ ہوتی تھی کہ ایمان لے آؤ تو بس ہمارے برابر کے ہی ہو، ہمارے جیسے ہو، نہیں ایمان لاتے تو پھر ہم سے جو ہے نا وہ ہماری حکومت کو قبول کر لو، ہمارے نظام کو قبول کر لو، ہمارے تابع آ جاؤ، جس طرح بھی ذوالقرنین کا ہم پڑھیں گے۔ اور اگر تابع نہیں آنا چاہتے تو پھر جنگ لڑ لو۔ یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا، یہ تبلیغ کا وہ پورشن ہے جس کا نہ شعور ہے، نہ ہم کسی کو جو ہے وہ بتاتے ہی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ذکر کیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے اسے طاقت سے روکے، تو طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اصل تبلیغ تو طاقت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر طاقت حاصل کرنا آپ کے پروگرام میں نہیں ہے، آپ کے ذہن کے اندر ہی نہیں ہے، آپ کے ارادے میں نہیں ہے، تو آپ وہ یہودیوں کی طرح سمجھتے ہیں کہ جی
دشمن آ گیا تو ہم نیچے وہ تہ خانوں کے اندر جا کر جاؤ تورات کو یا تابوت سکینہ کو جپھا ڈال لیں گے تو پھر تو اسی کے اندر ہی دفن ہو جاؤ گے نا. تو بہرحال یہ سمجھ لیں جی کہ آپ جس مرحلے میں بھی ہیں آپ کو جہاد کرنا ہے. جہاد مومن کی زندگی کا لازماً حصہ ہے. جہاد اگر زندگی سے نکل گیا تو آدمی منافق رہ جاتا ہے کلمہ پڑھتا ہے تو. البتہ جہاد صرف جنگ کو نہیں کہتے، جہاد تو مکے میں بھی ہو رہا ہے. میں نے جس طرح آپ کو بتایا، آپ کے ذہن میں نقشہ ہے چھت تک کا، آپ بنیادیں کھود رہے ہیں، کوئی آدمی آپ سے آ کر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی کیا کر رہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مکان بنا رہا ہوں، حالانکہ ابھی آپ بنیادیں کھود رہے ہیں. اچھا، پھر آپ چھتیں ڈال رہے تھے تو کوئی آدمی آ گیا، اس نے کہا کیا کر رہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مکان بنا رہا ہوں. تو یہ سارا کچھ ایک ہی کام ہے نا، بنیادوں سے چھت تک. تو اگر آپ صرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ بس جی وہ کئی دفعہ پلاٹ لے کر نشاندہی کرتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی بنیادیں بنا دیتا ہے، تو اس کو مکان کوئی نہیں مانتا. تو مکے میں بھی چھت تک کا تصور موجود تھا. تو جب چھت تک کا تصور، وہ اسلام کی حکمرانی کا تصور، اس کے ساتھ آپ جان مال وسائل پیسہ لگا رہے ہیں، تو جس مرحلے میں بھی ہیں یہ جہاد ہے. اگر وہ تصور نہیں ہے تو بس پھر آپ ایک اپنا تصور ہے جس کو اسلام یا دین سمجھ کر جو ہے وہ بے شک آپ مسجد کے اندر سو کر گزار دیں یا گھر میں سو کر گزار دیں، پھر وہ ایک تصور آپ نے بنا لیا ہے، بس اسی کو آپ دین سمجھ رہے ہیں، اسی کو اسلام سمجھ رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو وہ قوت حاصل نہیں ہوئی، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں حاصل ہو سکی. اسی لیے لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا جب انہوں نے آ کر مکان کو گھیرا ڈال لیا؟ تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس آج قوت ہوتی. تو وہ کس قوت؟ وہ ذکر و اذکار کی قوت مانگتے تھے؟ نہیں. جب وہ کہتے تھے میں 2 سورتیں پڑھتا یہ قوت میرے اندر آ جاتی، وہ قوت مانگتے تھے جو طالوت لے کر کھڑا ہوا تھا دشمن کے سامنے. بہرحال یہ اگر جہاد کا آخر، تو پھر وہ جہاد قتال میں تبدیل ہو جاتا ہے نا. تو یہاں ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے یہ تو وہ قتال میں تبدیل ہو چکا ہے جہاد. بہرحال اس تصور میں اگر آپ کی موت پہلے مرحلے پر بھی آتی ہے تو موت مجاہد کی ہے. قرآن کریم میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور انہوں نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے پہ، جان لگا دی، مال لگا دیا، وسائل لگا دیے، صلاحیت لگا دی. اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں. تو پھر باقی ایسے تو نہیں ہوتا کہ جنہوں نے نہیں لگایا وہ بھی سچے ہیں تو یہ بھی سچے ہیں. تو سچے تو یہی ہیں، تو باقی پھر خود سوچ رہے ہیں وہ کیا ہیں. بہرحال فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، میں تمہیں اس کا بھی ذکر سنا دیتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا تھا. اب دیکھیں سورہ حج میں فرمایا الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، مومنوں کی شان اگر ہم انہیں زمین میں تمکن دیں تو کیا کریں؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. تو یہ تمکن والے ایمان والوں کی شان ہے. پھر وہ برائی کو ختم کر دیتے ہیں، طاقت سے ختم کر دیتے ہیں. تمکن کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں تو معروف کا حکم بھی طاقت کے بغیر کیا نہیں دیا جا سکتا اور برائی کو بھی طاقت کے بغیر نہیں روکا جا سکتا. تو فرمایا کہ
ان مکننا لہو فی الارض، ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا تھا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا، یعنی جنگی ساز و سامان. فاتبع سببا، تو اس نے ایک مہم، جنگی مہم اس کا آغاز کیا مغرب کی جانب. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، یہاں تک کہ وہ فتوحات کرتا کرتا مغرب تک جو ہے وہ پہنچ گیا، وہ مغرب کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج جو ہے وہ غروب ہوتا تھا، اور اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہوتا ہے ایک گدلے پانی کے اندر، سمندر، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. تو وہاں اس نے دیکھا کہ یا اس کی فوج نے بھی دیکھا، مشاہدہ کیا کہ یہاں غروب ہوتا ہے. ووجد عندها قوما، اور اس نے وہاں ایک قوم بھی پائی. مطلب یہ ہے کہ جو علاقہ فتح کیا وہاں انسان بستے ہیں نا، تو اب وہ ان انسانوں کا حکمران بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اب یہ تیری رایا بن گئے ہیں، چاہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر اور چاہے تو برا کر. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برا کر، مطلب یہ ہے کہ یہ تیرا ایک اب ٹیسٹ بن گیا ہے کہ تو ان کا حکمران ہے، یہ تیری رایا ہے کہ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یا برا کرتا ہے. مطلب ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح وہ ماں باپ جو ہے وہ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ نکاح کر کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہوں اسی طرح تیرے حوالے کر دیتی ہے، ہوں دے تو چنگا کردہ یا برا کردہ کی کردہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تو برا کرے گا، مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تو برا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں یاد دے رہا کہ تیری مرضی ہے برا کر، تیری مرضی اچھا کر. مطلب یہ ہے کہ اب یہ تیرا ایک ٹیسٹ بن گیا ہے بطور حکمران، اور یہی بات بتائی جا رہی ہے مسلمان حکمرانوں کو کہ جب کوئی تمہاری رایا بن جائے تو پھر یہ تمہارا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ چاہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر تو چاہے برا کر، یہ تو برداشت کریں گے، لیکن مطلب یہ ہے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، پھر حساب میں نے بھی لینا ہے. کالا، تو وہ ذوالقرنین جو ہے نا وہ کہنے لگا اما، اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے ذوالقرنین سے کہا، یہ لازمی نہیں ہے کہ جبرائیل امین وہی لے کر آئے ہوں. یہ جس طرح وہ شہد کی مکھی کے طرف اللہ کہتا ہے میں نے وہی کر دی، بس اس کے دل میں ڈال دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جو ہے وہ ایک بات ڈال دی، اس کو بھی وہی کہا گیا، تو اس طرح اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بھئی تیری رایا ہے، تو اب تیرا امتحان بھی شروع ہو گیا رایا، حاکم اور رایا کے اعتبار سے. کالا، تو اب اس نے اپنی رایا جو تھی نا، وہ جو علاقے فتح کیے تھے، تو ان کو مخاطب ہوا ان سے کہنے لگا اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا حکمران ہوں، میں نے تمہیں فتح کر لیا ہے، اب تم میری رایا ہو. تو چونکہ اس میں پھر سازشیں ہوتی ہیں نا، وہ بغاوتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا، پھر جس وقت ایک دفعہ تو دب گیا پھر اندر سے اٹھنا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ جس نے کوئی اس طرح کی حرکت کی نا تو اس کو تو ماروں گا بہت سخت مار، اور میں بھی ماروں گا اور پھر آگے اللہ بھی مارے گا. اور دوسرا کیا ہے، وہ اما من آمن و عامل صالحا. دیکھیں یہ بات ہے، اب یہ دعوت سکندر اعظم نہیں دے رہا. وہ اما من آمن، تو جو تم میں سے ایمان لے آئے گا، میری اس رایا میں سے جو ایمان لے آئے گا، یعنی ایمان زبردستی نہیں ہے، لیکن رایا وہ بھی ہے جو ایمان نہیں لاتا اور رایا وہ بھی ہے جو ایمان لائے گا، لیکن میری طرف سے یہ دعوت ہے. وہ اما من آمن، پہلے فتح کیا ہے تو اب دعوت ہے ایمان کی دے رہا. وہ اما من آمن، جو ایمان لے آیا، وہ عامل صالحا، اور پھر اس نے اچھے کام بھی کیے، فلہ جزاء الحسنی، تو اس کو بہت اچھا جزا، بہت اچھی جزا ملے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم بھی اسے وہ کیا کہتے ہیں بونس دیں گے، مطلب ہم بھی اس کو کچھ نہ کچھ سہولتیں دیں گے حکمران کے طور پر اس آدمی کو جو ایمان لے آئے گا. یہ ترغیب ہے. ثم اتبع سببا، تو یہ انتظامات کرنے کے بعد پھر اس نے دوسری مہم کا آغاز کیا.
حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، حتیٰ کہ وہ فتوحات کرتا کرتا وہاں پہنچ گیا جہاں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تھی، یہ مکران کا ساحل وغیرہ۔ تو اب یہ بھی اس نے جو ہے وہ کیا، اور اس نے یہ دیکھا وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد سب سے پہلے ایک ایسی قوم کے اوپر آتا ہے، جیسے پہلے انڈیا میں آتا پھر ہمارے پاس آتا ہے نا، تو اس طرح بتانے کا مطلب یہ ہے، اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آتا ہے جس قوم پر، وہ قوم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ غیر مہذب کہہ لیں، آج کے دور میں ایک لفظ ہوتا ہے، یعنی ابھی انہیں کوئی زیادہ لباس رہائش اس طرح کے انتظامات اس کے نہیں تھے، جنگلی قسم کے لوگ تھے، اور مکان وغیرہ بنانا، یہ اب آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی چھت ڈال دی ہے، یہ بھی ایک پوری سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے اپنے وقت میں۔ تو ظاہر ہے پہلے کوئی انسان نے سوچا ہوگا نا کہ جی اس طرح چھت ڈال لیا کریں، بے شک وہ چھتیریاں اور بالے ہی ہوں گے یا جو بھی ہوگا، تو یہ بھی ایک سوچ ہے نا، دماغ کام کرتا، تو ان کے دماغ ابھی یہاں تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ گھر بنا کے چھت بنا لیں۔ کذالک، تو اس نے یہاں بھی اسی طریقے سے، اب کس طریقے سے، جس طرح وہاں اس نے کہا تھا کہ دیکھو جس نے کوئی بغاوت کا سوچا تو اس کو سخت سزا دوں گا، پھر اللہ کے پاس بھی وہ سزا پائے گا، اور جو ایمان لے آئے گا اچھے کام کرے گا ہم بھی اسے بونس دیں گے، اسے سہولتیں دیں گے، آپ پرامن شہری بن کر زندگی گزارو میری اس سلطنت میں، میرا لایا ہوا جو نظام ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ اس کو ملا ہوا تھا، کتنی صلاحیتیں اسے ملی ہوئی تھی، کتنی اس کو ذہانت ملی ہوئی تھی، ذہین بھی تو ہوگا نا، ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، دو اب اس کی فتوحات دو طرف، مغرب اور مشرق مکمل ہو گئی، اب تیسری پہ آگئی بات، ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم جو ہے وہ لانچ کی، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ فتوحات اس نے شروع کی اپنے شمال کی جانب، اور فتوحات کرتا کرتا اب وہاں آ گئے وہ سلسلے پہاڑوں کے، کوکاف وغیرہ کے پہاڑ سلسلے، اس نے یہ آذربائیجان، آرمینیا وغیرہ سارے علاقے فتح کر لیے، تو آگے پھر وہ پہاڑ فوج کے ساتھ تو اپنی وہ نہیں عبور کر سکتا تھا نا، تو پھر وہ وہاں جو ہے وہ رک گیا جا کر، تو اس نے پھر سے ہی سمجھا کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ بس یہاں تک ہی میں پہنچ سکتا تھا۔ اس میں سبق کیا ہے کہ مومن کے پاس جب طاقت آئے گی تو جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے وہ اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے جائے گا۔ اب ذرا ملائیں نا، وہ جو کہہ رہے تھے صحابی جو قسطنطنیہ میں دفن ہوئے ہیں، ابو ایوب انصاری، وہ سادہ لوگ تو کہتے ہیں تبلیغ کرنے گئے تھے، تو وہ گئے تھے، وہ قتال کی مہم کے ساتھ تھے، جنگی مہم کے ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آگے سے آگے دفن کرنا، ہم چیزوں کو غلط جوڑتے ہیں، اس طرح لوگوں کی ذہن سازی کر دیتے ہیں، تو لوگ پھر وہ اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ بہرحال اب یہ جدھر بھی گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو آگے دشمن تکڑا ہے تو پھر تو رکنا پڑا ہے نا، تو کر سکتا ہے تو پھر وہ اینڈ تک ہی پہنچا ہے، پھر رکا نہیں ہے۔ تو وہاں آ گئے پہاڑ، وہاں جا رکا، پھر وہ وجد من دونہما قوما، یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ کوئی آبادی ہے وہ اب اس کی رایہ بن گئی ہے، لا یکادون یفقہون قولا، اور وہ تو لوگ جو تھے ان کی اس کو بولی بھی سمجھ نہیں آتی، کوئی پرابلم اسے پیش آئے ہوں گے، بات ہی سمجھ نہیں آتی ہوگی، پھر کوئی ڈھونڈا ہوگا جس کو دونوں طرف کی کوئی سمجھ ہو، تو اس طرح ان کی بات پھر اس نے سمجھنے کی کوشش کی۔ قالو، تو انہوں نے
ذوالقرنین سے کہا، ان کی وہ اب نوٹ کر لیں، یہاں بھی اس نے وہی کہا کہ جو پرامن ہو کر رہے گا، شرارت نہیں کرے گا تو وہ شہری ہے پرامن، اور جو ایمان لے آئے گا، اچھے کام کرے گا تو ہم اسے بونس دیں گے اور بھی ہم اپنی طرف سے سہولت دیں گے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اب ظاہر ہے اپنے حکمران کو پھر انہوں نے مطالبہ کرنا ہی تھا۔ وہ کہنے لگے قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور بڑا فساد کرتے ہیں، تو کوئی ہمارے اور ان کے درمیان، یاجوج ماجوج کے درمیان جو ہے نا وہ ایک کوئی رکاوٹ بنا، اور ہم اس کے لیے تجھے پیسے بھی دیں گے۔ ظاہر ہے تیری کام ہونا ہے نا، خراج دیں گے، پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ تو اب یہ سمجھ لیں یہ بھی وہی بات ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں کر دیا کہ یہ یاجوج ماجوج ہے، تو پھر اب جب اس کے اوپر پھر تحقیقیں ہوئی تو تحقیقیں تو مختلف ہوں گی، کسی کے حساب سے کوئی، کسی کے حساب سے کوئی، تو وہ کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ وہ یاجوج ماجوج ہے۔ بہرحال وہ اپنی اپنی تحقیق ہے نا، ایسے تو کہنے والی بات نہیں ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک وہ قصے کہانیاں ہیں نا کہ وہ ایک دیوار ہے جی، وہ دیوار چاٹتے ہیں اور شام کو جو ہے وہ پھر چلے جاتے ہیں تو اگلے دن دیوار پوری ہو جاتی ہے، یہ تو سب گپیں ہی ہیں۔ تو وہ یہ بات ہے کہ کوئی ہے انسان ہی ہیں، اور کون سے انسان ہیں؟ اصل کے اندر نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور تیسرا ہے یافس، اور یہ حضرت یافس علیہ السلام کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، شاید اللہ کے پیغمبر بھی ہوں گے۔ تو وہ جو ہے نا وہ آباد ہوئے تھے جا کے یہ روس وغیرہ کا علاقہ جو ہے نا اس میں۔ پھر ان کی جو نسل بڑی تھی، چونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقے کے رہنے والے جو ہے ان کے پاس جو ہے نا وہ سورسز کم ہوتے ہیں۔ ہوں تو خیر پہاڑوں چ بھی بڑا کچھ نکلتا، اس زمانے دے پہاڑ نہیں، سونا بھی ہوئے گا تو کہنے کٹنا۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ دائیں بائیں جو آباد علاقے ہوتے ہیں نا وہاں پھر کرتے ہیں حملے۔ ابھی آپ کو پتہ ہوگا یہ افغانستان سے لوگ حملہ آور ہوتے ہیں، یہ پختونستان ہمارا جو خیبر پی کے ہے، کے پی کے ہے، اس کے اندر وہ آتے ہیں، بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے دو چھڈاں گے۔ تو یہ روزی روٹی ان کی، وہ اسمگلنگ کر لی، کوئی اس طرح کے کام کر لیے، تو یہی ان کو ان کا پھر ہوتا ہے۔ تو اب یہ آباد علاقے تھے تو وہ وہاں سے آتے تھے تو آ کر ان کو مارتے بھی تھے، اور جیڑی کوئی کمائی سے وہ لے کے بھج جاندے سی۔ تو وہ پھر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ اچھا جو میدانی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں یہ پھر ویسے تو اور بات ہے، لیکن یہ سیدھے ہو کے انہوں نے لڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ سخت جان ہوں نا، وہ جس طرح کے ماحول میں کوئی بسا ہوا ہوتا ہے نا اس طرح اس میں سختی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ پھر پہاڑوں سے گر کر بھی گرنے وغیرہ کی بھی ان کو مشق بڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے نا وہ لوگ تھے۔ اچھا، ذوالقرنین نے کہا کہ جو ہے نا وہ میں اس کا حل جو ہے وہ تمہیں کر دیتا ہوں، مجھے تمہارے جو ہے نا وہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں رکاوٹ بنا دیتا ہوں جو ہے نا وہ تمہارے اور ان کے درمیان۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اس نے کہا کہ مجھے تمہارے خراج کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ فاعینونی بقوہ، تم میرے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو افرادی قوت کے ذریعے، یعنی جداں اسی کہنا ہے کہ یہ بندیاں دا کام ہے، بندے اکٹھے کرو۔ فاعینونی بقوہ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ ایک رکاوٹ کھڑی کر دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، اور میرے پاس لوہے کے تختے لے کر آؤ۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا، حتیٰ کہ وہ جو 2 سلسلے سے ان کے درمیان جہاں سے وہ نکل کر آ جاتے تھے، ذرا پہاڑ تو انہوں نے بھی ٹپنا اوکھا سی نا، تو وہ جہاں سے آتے تھے وہ اس نے برابر کر دیے لوہے کے تختوں کے ساتھ۔ اب یہ نوٹ کریں اس زمانے کا عجوبہ، یہ بھی عجوبہ ہے
50 کلومیٹر نہیں 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی، اور 29ویں فٹ پر جہاں وہ ختم ہوئی ہے، اور اس کی چوڑائی کتنی تھی؟ 10 فٹ۔ اس زمانے میں جب نہ کرین تھی نہ یہ کوئی کچھ یہ چیزیں نہیں تھیں، لوہے کی دیوار، اور یہ اس نے تختے رکھ کے برابر کر دی۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، پھر اس نے کہا کہ جی ان کو گرم کرو، جس طرح وہ لوہار جو ہے وہ لوہے کو گرم کرتا ہے نا، تو وہ گرم کرتا تو سرخ ہو جاتا ہے، تو گرم کرو۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو جس وقت وہ گرم ہو جاتا تھا، لوہے جیسا ہو جاتا تھا وہ، بلکہ لوہا جو ہے وہ آگ جیسا ہو جاتا تھا، تو پھر وہ ابلا ہوا پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر ڈال کر اسے ویلڈ کر دیتا تھا۔ وہ نہیں کر دیتا تھا، اس کے بندے ہوں گے نا، نام تو اسی کا ہی لگنا ہے نا، کیونکہ اصل اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، وہی وہ تو کسی تمبو چ پیا ہوئے گا نا، کسی ویلے اٹھ کے نگاہ ماردہ ہوئے گا۔ فآتونی افرغ علیہ قطرہ، تو اس نے کہا کہ وہ تانبا جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈالو۔ وہ سہرا ساری ایک دم تو نہیں ہو سکتی، تھوڑی تھوڑی کر کے انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی نا۔ اب جب مکمل ہو گئی، کہنے لگا فَمَسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب نہ تو وہ اس میں سن لگا سکیں گے، مورا کاٹ سکیں گے، نہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ادھا بندہ تو چڑھ سکتا ہے نا۔ وہ جو خندق کھودی تھی مدینے میں، وہ کس لیے کھودی تھی؟ مطلب لشکر کا لشکر نہ جا وڑے، ورنہ ایک آدھ بندے تو وہاں بھی کوشش کر کے چلے گئے تھے نا، انہوں نے پھر کوٹ مار لینا بندہ۔ تو اس نے کہا کہ اب اس طرح لشکر تو نہیں آ سکے گا، کوئی اکا دکا بندہ جو ہے وہ دیوار کسی اوکھا سوکھا ہو کے چڑھ کے بھی آئے گا تو انہوں پھر رہتے پھانٹیوں رکھ کے۔ اب وہ بات نہیں ہوگی جو پہلے ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اب نہ تو وہ اس میں سن لگا سکتے ہیں، مورا نکال سکتے ہیں، نقب لگا سکتے ہیں، اور نہ اس کے اوپر چڑھنے کی وہ صلاحیت رکھیں گے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ سارا کچھ کر کے وہ کہنے لگا یہ سب کچھ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب ذرا اس کو جوڑیں، پیچھے ہم نے پچھلی درس پڑھا تھا، اس نے جا کر ایک بچہ مار دیا، پھر کشتی توڑ دی، پھر تیسرا کیا تھا، دیوار سیدھی کر دی، تو آخر میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بہرحال وہ الفاظ نہیں میں اس وقت میرے آ رہے، لیکن وہ بھی یہی ہے کہ یہ سب تیرے رب کی رحمت ہے، یہ سارے تیرے رب کی رحمت کے مظہر ہے۔ ذرا اس کو نوٹ کریں، تھوڑا سا کسی آدمی کے پاس چار آنے آ جائیں تو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ کسی بھوکے کو نوکری مل جائے، کسی کی دکان چلنے لگ جائے، کسی کی فصل اچھی ہو جائے، کسی کو رب تھوڑا سا حسن دے دے، کسی کو ذہین اولاد دے دے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے جنہ جمع ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھیں کتنا کچھ کرنے کے بعد، جس طرح وہ پچھلے رکوع والا کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے، اور وہ تو اس نظام کا حصہ ہے نا جو خفیہ نظام ہے، وہ جس کو خضر کہتے ہیں یا اللہ کا وہ فرشتہ ہے، وہ تو ہمارے ایسے سسٹم کا نہیں ہے نا۔ تو یہاں آ کر اس سسٹم والے بھی تو اس سسٹم والے بھی ایک ہی ہو گئے، وہ بھی اللہ کی رحمت، اور یہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، کیونکہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ اب اس کو توڑ نہیں سکیں گے، اس کے اوپر چڑھ نہیں سکیں گے، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میں نے بنائی ہے، جس کو توڑ نہیں سکیں گے، اس میں رستہ نہیں بنا سکیں گے، لیکن یہ میرے رب کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا رب چاہے گا تو وہ اسے اڑا کر رکھ دے گا، یہ باقی نہیں رہے گی۔ وہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ دکن دکا کے الفاظ آتے ہیں نا، ریزہ ریزہ ہو جائے گی ہر چیز، تو پھر تو دیوار کہاں رہے گی؟ دیوار بھی اس نے کہا کہ اگر بچ بھی گئی تو اس وقت ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔
وکان وعد ربی حق کا، کیونکہ میرے رب کا یہ وعدہ تو حق ہے، سچ ہے کہ اس نے ہر چیز کو ریزا ریزا کر دینا ہے. تو لہذا میں یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ یہ اس کے سامنے بھی ہٹ جائے گی. باقی جداں کہتے ہیں اللہ تو علاوہ تو پھر یہ کوئی نہیں ہاتھ پاؤں. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور وہ جب اللہ کا وعدہ آنا ہے تو اس وقت ہم چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بعضهم يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ان میں سے بعض کے درمیان، یعنی ایک دوسرے کے درمیان. یہ یاجوج ماجوج اور انسان جس طرح وہ پہلے آتے تھے پھر آئیں گے، اس طرح گھسے پھریں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر اسی میں سور پھونکنے کا وقت آ جائے گا. اچھا جی، وہ اب یوج ماجوج پھر ہیں کون؟ یہ پھر جو نسل بڑی ہے نا اس وقت، یہ چین وغیرہ کا علاقہ جو ہے نا یہ وہی ہے، حضرت یافس کی نسل. بس ایک گمان ہے میرا، گمان یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی طرف سے ایک دیوار بنائی گئی تھی، وہ دیوار ہی اب بھی ہے. دنیا کے اندر کتنی طاقت ہے اس کے پاس، دو معمولی کے اپنی طاقت کے اعتبار سے اس نے معمولی سی جڑبیں مجبوری میں لڑی ہیں، جنگ ہی نہیں لڑتا. جیسے وہ دیوار میں قید کیا ہوا ہے اتنی طاقت کے باوجود، ایک انڈیا کے ساتھ، اور وہ بھی بس ایسے ہی سمجھ لیں اس کی جتنی اس کی طاقت ہے اس کے حساب سے تو ایویں جمیں بچے نوں پرے دھکا مارا. اور ایک اس نے ویتنام نے بھی تنگ کیا ہوا تھا، وہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہیں ہو. تو اس دن کوئی دو چار تھپڑ مارے سی تو اس نے کافی سارا اندر چلا گیا سی. تو انہیں کہا میں تہاڈا علاقہ نہیں لینا، میں واپس چلا جانا، بس تہانوں ذرا کٹن مارن نہیں آئے ہیں. یعنی یہ اس وقت مجھے پورا شعور ہے، خبریں میں سنتا تھا جب ویتنام پر اس نے کیا تھا. اور کوئی نہیں نزدیک آیا، ویتنام نے کٹ کھا دی ٹھیک ٹھاک، اور کٹ کٹ کے تو انہیں کہا اسی ہم چلے اپنی سرحد دے وچ آ گئے. تو وہ دیوار کے اندر ہی ہیں، لیکن اتنی طاقت جمع ہو رہی ہے. اور جس طرح وہ باتیں آتی ہیں کہ وہ ہر چیز کھائیں گے تو یہ ہر چیز کھا بھی لیندے ہیں، کھائی جاندے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو وہ حرام سمجھتے ہو کہ یہ حرام ہے. کھانے والی ہو، زندہ ہو، ٹھیک ہے، وہ کھا لیتے ہیں. تو انہی کا یہ امکان لگتا ہے، یہی کھلن گے پھر وہ جس ویلے کو اللہ دا حکم آئے گا. ٹھیک ہے، بہرحال یہی وہ زمانہ ہے. اب یہ کس طرح جڑیں گے واقعات، یہی امام مہدی کا زمانہ ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا زمانہ ہے. پھر سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور اس بارے میں ایک اور بھی میں نے پڑھا ہے کہ جی یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا یہ اصل میں جن اور انسان سے ملے ہوئے نطفے سے بنے ہیں. بس وہ اپنی اپنی تحقیق ہے نا. تو کوئی کہتا ہے کہ جی ماں جیڑی ہے وہ جننی سی تے مرد جیڑا سی وہ انسان سگا. کوئی کہندا کہ عورت سیگی تے مرد جیڑا نا وہ شوہر جیڑا وہ جن سگا، ادا بن گئے. بہرحال یہ تمہیں کتنے لکھے پڑھے تھی پڑھو گے تو پھر تھی کہو گے انہیں ادا دسی سی اتنے ادا وا. تو ادا دیا گلیں تو ہے بڑی، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک یہی ہے. تو فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو بس پھر وہ ہم جمع کر لیں گے سب کو. فَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم سامنے لے آئیں گے جہنم کو جو ناشکرے ہوں گے، جنہوں نے ہماری شکر گزاری میں زندگی نہیں گزاری ہوگی. یہ امتحان ہے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا، شعور دیا، قرآن دیا، رسول دیا، اور ہم یہ بھی کہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور رسول کی سنت جو ہے، کیا یہ ذوالقرنین کی جو سنت ہے اس سے متضاد ہے؟ پھر اس سنت کے اوپر یہ کس نے عمل کرنا ہے یا کس کا پروگرام ہے؟ تو فرمایا کہ جو ناشکر کافر ہوں گے پھر ان کے سامنے لے آئیں گے کہ بھی اب تمہارا ٹھکانہ یہ ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ جو ہماری ذکر سے غافل رہے. وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ ساری زندگی گزار دی، قرآن نہیں سیکھا،
آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ شیعہ ہیں، صرف اپنے خاندان کا سروے کر لیں کہ آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں جو پورے قرآن کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اگر مولویوں کا کرنا ہے تو ایک طرف سے مسجدیں 100 مسجدیں ایک طرف سے، درمیان میں چھوڑیں کوئی نہ، اہل حدیث بریلوی دیوبندی جو بھی آتی ہے نا اس کو اکٹھا کر لیں اور اس کے مولویوں میں جا کر تحقیق کر لیں کہ کتنوں کو پورا قرآن کی سمجھ ہے، آپ کے برابر ہی ہوگی۔ تو بہرحال یہ ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمارا رویہ۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ جو ہمارے ذکر سے، سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وکانوا لا یستطیعون السمع، اور یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، یعنی کان، آنکھ، دماغ اس کا استعمال کرتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ کی کتاب سے غافل رہے، اللہ کی نصیحت سے غافل رہے۔ الحمدللہ آیت نمبر 101 تک ہم نے مکمل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔